درانی صاحب، یہ جو آپ کا کلیہ مثلا بجائے اس کے کہ ہم جنوبی پنجاب کے لیے ایک کلیہ رکھیں، باولپور کے لیے دوسرا کلیہ رکھیں، تو یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی 32 صوبے بنا دیے جائے، ہر ڈویژن کو ایک صوبہ بنا دیا جائے، تو اس میں پھر کیا حرج ہے؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آپ کے جمہوری ادارے اس چیز کو اپروو کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اپنا سیاسی وزڈم بتا دوں کیا ہوگا جی کہ آپ کے، چونکہ میں دیکھیں میں صوبے چونکہ بنیادی طور پہ ایک اچھا آئیڈیا ہے، اس لیے میں مکمل طور پہ اس آئیڈیا کے سے سہمت ہوں، لیکن ہوگا کیا؟ آپ کو یہ میں بتا دوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو کہ پچھلے 54 سال سے پاکستان کے حکمران چلے آ رہے ہیں، وہ اس کے سامنے جو ہے لیٹ جائیں گے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر اپنے تمام جو سپورٹر گروپس ہیں، نیشنلسٹ گروپس ہیں، ان کو بلا کے ان کو یہ اسائن کر دیا ہے کہ تم ان کے خلاف نکل آؤ سڑکوں پہ، اور یہی کچھ انہوں نے اس پہ نہروں پہ بھی کیا تھا، یہی کچھ انہوں نے کالا باغ پہ بھی کیا تھا اور جگہوں پہ بھی۔ وہ جو ہے سارے کے سارے میاں صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ اب اس چیز پہ نکل آئیں گے نون والے کہ جی پنجاب کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، یہ ہو گیا تو پاکستان تقسیم ہو جائے گا۔ نو، مطلب کوئی، مجھے تو ایسی دانش پہ بھی حیرانی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم جمہوری ہیں، اور پھر آئینی اقدامات کے راستے میں جو ہے آپ ایک اپنی رائے کی انا کے اوپر کھڑے ہو کے جو آپ ملک توڑنے اور ملک جوڑنے کی باتیں، ہر کوئی ایسے ہی کرتا ہے جس کے پاس جتنی طاقت، قلم کی طاقت آ گئی تو قلم سے قتل عام شروع کر دیا، بندوق کی طاقت آ گئی تو اس سے کر دیا، سیاست کی آ گئی تو اس سے کر دیا۔ لیکن درانی صاحب، تو اب جینوئن اس ساری کیس تو کراچی کا بھی نظر آتا ہے یا تقسیم سندھ کا بھی ہے۔ اگر سندھ کی تقسیم پیپلز پارٹی نہیں ہونے دیتی تو پھر مسلم لیگ نون پنجاب کو کیوں تقسیم ہونے دے گی؟ پنجاب کا ٹھیکیدار ہے، مسلم لیگ ایک سیٹ تو جیت کے آئے پہلے پنجاب میں، پھر آ کے بات کرے کہ جی پنجاب کی تقسیم ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یار یہ کون ٹھیکیدار پیدا ہو گئے؟ سیٹ جیت نہیں سکتے، اپنی سیٹ جیت نہیں سکتے، 4 ووٹ لے نہیں سکتے، لوگوں کو مار مار کے دور بنا کے جو ہے وہ 47 کے اوپر آئے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ ان میں اتنی اوڈیسٹی ہے کہ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم نہیں بننے دیں گے۔ اور تم کیا نہیں بننے دو گے؟ تم پہلے ممبر تو بن جاؤ نا جس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہو۔ اس لیے سوری میرے اگر الفاظ سخت ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی کسی بھی علاقے کے لیڈر کا یا اس کے دانشور کا یا اس کے سوچنے والے کا یہ استحقاق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو عوام کی آراء سے بلند تر سمجھے۔ میں جاتا ہوں بہاولپور، ٹھیک ہے جی، مجھے پکڑنا ہے تو پکڑ لیں، اگر ابھی تو میں اتنا ایموشنل نہیں ہوں، میں وہاں کھڑا ہو جاؤں گا، میں دیکھوں گا کون بہاولپور کے خلاف آ کے، کون سا لیڈر وہاں آ کے بات کرے گا۔ نہیں کر سکتے آپ لوگ۔ آپ جی ہم پنجاب تقسیم نہیں ہو جائیں گے، آپ پٹے پہ لے کے آئے تھے، انگریزوں کی غلامی کرتے رہے، لیکن وہاں پہ آپ یہاں پہ ایلیٹ سندھ بنا، جا کے ایسٹ سندھ پاکستان کی کو توڑ تقسیم دیا۔ کی بات نہیں کر سکتے درانی صاحب؟ میں سندھ میں دیکھیں، میں شکارپور کی بات کر سکتا ہوں، کراچی کی ابھی میں نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے بارے میں وہاں ایموشنلزم پایا جاتا ہے۔ پھر کراچی کی جو پریویس گورنمنٹس تھی ان کی بھی پرفارمنس بڑی وہ تھی، مطلب کنٹروورشل تھی، لیکن شکارپور میں بات کر سکتا ہوں، میں کروں گا۔ ایک اور یہ دیکھیں پہلو بات بھی یہ ہے کہ سیاست اسی کا نام ہے، سیاست اس کا نام نہیں ہے کہ آپ وہ جو چیز عوام کی رائے کے اندر ابھی ایڈجسٹ نہ ہوتی ہے اس کے اوپر آپ بھاگ پڑیں۔ سیاست ممکنات کی کھیل ہے اور عوام کی آراء کی ممکنات کی کھیل ہے، اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو چلنا ہوتا ہے۔ جب میں بہاولپور گیا تھا میں اسی بنیاد پہ گیا تھا کہ وہاں کے سینٹیمنٹ موجود تھے، پھر میں وہاں گیا مجھے پتہ چلا جنوبی پنجاب میں بھی سینٹیمنٹ موجود ہے، اور وہ مطلب سرائکی کے ریفرنس سے بھی تھا اور عوام کے ریفرنس سے بھی تھا۔ میں نے اس کی بھی بات اپنے ساتھ رکھی اور دونوں کاموں کو ہم نے پہنچا دیا۔ ہزارہ کے بارے میں میں خود ہزارہ گیا ہوں، وہاں جا کے میں نے دیکھا، میں نے وہاں پہ یہ بات کی اور چل گیا۔ اور میں آپ کو علاقے بتا سکتا ہوں جہاں پہ اگر ایک سیم طریقے پہ پولیٹیکل موومنٹ کی جائے تو آپ پولیٹیکل ان سب چیزوں کو کر سکتے ہیں۔ آپ کو پولیس کی لاٹھی ماری کا یا کسی بیوروکریٹک جو ہے وہ نقشے کے ڈیزائن کا ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ عوام کے جذبات اور عوام کی خواہشات اور عوام کی جو اپرچونٹیز ہیں، عوام کے مفادات کی بنیاد کے اوپر سیاست ہوتی ہے، عوام کو ڈنڈا مار کے سیاست نہیں ہوتی۔ لیکن درانی صاحب ایک اور پہلو بھی ہے، جو ہماری قوم پرست جماعتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان بیسیکلی چند قومیتوں کے مجموعے کا نام ہے، اور اس میں سے ہر قومیت کو ایک ایک صوبہ ملا ہوا ہے، اس میں وہ ایک ڈومیننٹ فورس ہے۔ تو اگر
ہم اس سیٹ اپ کو چھیڑیں گے تو ان لوگوں کو بھی ہم نہیں چھیڑ جائیں گے اور وہ لوگ بھی میدان میں نہیں آئیں گے. سلیم صاحب، ابھی کیا چیز باقی ہے جس کو ابھی چھیڑنا ہے؟ مطلب وہ ملک جس کو آج جو ہے 78 سال ہو چکے ہیں، اس کے اندر عوام کو آج بھی نہ روٹی ملتی ہے، دنیا کا مہنگا ترین پیٹرول وہ خریدتے ہیں، مہنگی ترین بجلی خریدتے ہیں، ملک کے اندر کوئی جو ہے ادارہ کام نہیں کر رہا، سوائے قرضوں کی انڈسٹری کے علاوہ کوئی انڈسٹری نہیں چل رہی. اس کے بعد اس جگہ تک پہنچانے والے حکمران جو ہیں وہ جو ہے وہ اپنے علاقوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. کہاں سے نمائندگی کر رہے ہیں؟ یہ لوگ تو نہ کسی علاقے کے نمائندے ہیں، نہ میرے علاقے کا تو کوئی نمائندہ یہاں نہیں ہے. آپ کے علاقے کا جو نمائندہ ہوگا وہ آپ کو پتا ہوگا. مجھے ملتان کا نمائندہ بتائیں کون ہے یہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں ہے. وہ علاقے کے لوگ رلے پڑے ہیں. باقی ایون کیا لاہور کا بھی کوئی نمائندہ مجھے تو نظر نہیں آتا. غریب جب بجلی کا بل دینے جاتا ہے تو اور بچوں کا دودھ نہیں لے سکتا، اس وقت کون ان کا نمائندہ ہوتا ہے؟ چھوڑ دیں. آپ نے 58 سال، جب 73 تک آپ نے آئین بننے نہیں دیا، کیونکہ مشرقی پاکستان کہتا تھا آئین بناؤ. اس کے بعد آپ نے 73 کا آئین بنایا اور جس دن بنا اسی دن اس کو توڑ دیا. اور آج تک نہ بلدیاتی ادارے بنائے ہیں، نہ آپ نے عوام کو امپاور کیا ہے. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے، ایون چائنا بھی نہیں ہے، جس میں بلدیاتی ادارے نہ ہو. غیر جمہوری ممالک بھی بلدیاتی اداروں کے بغیر نہیں چلتے. 80% بجٹ جو ہے وہ بلدیاتی ادارے خرچ کرتے ہیں. اچھا درانی صاحب بعض اوقات کہا جاتے ہیں اچھا کام بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے وقت کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس وقت اس کو کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے. اس وقت جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں امن و امان کی کیا صورتحال ہے، خیبر پختونخوا میں کیا حالات ہیں، کشمیر میں کیا حالات ہیں، پھر سندھ کے اندر اپنی نوعیت کی ایک سیاسی تناؤ ہے. ان حالات میں کیا نئے صوبوں کی بحث چھیڑنا یہ عقل بندی ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بحث چھیڑنے پہ تو سوال ہو سکتا ہے، لیکن جن صوبوں کے بارے میں صوبوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے ان کو بنانے پہ کوئی سوال نہیں اٹھے گا. آج آپ ہزارہ صوبہ بنائیں، پورے کے پی کے میں اگر کوئی سوال اٹھے تو میں اس کا مجرم ہوں گا. آج آپ بہاولپور صوبہ بنائیں، اگر کوئی سوال پورے بہاولپور میں یا پنجاب میں اٹھ سکے تو میں مجرم ہوں گا. چھوڑ دیں چند لکھاڑیوں کو. اچھا جی، اور اگر آپ یہاں پہ بنائیں، جنوبی پنجاب میں بنائیں، مجھے کوئی بتائیں کون اس کے خلاف اٹھتا ہے. ہاں، آپ نے اگر پورے پاکستان کو چھیڑنا ہے تو اس کے لیے پہلے پولیٹیکل ہوم ورک کرنا چاہیے، اور وہ ضروری ہوتا ہے. قومی، میں نے انڈیا کا آپ کو بتا دیا، انہوں نے ایک دن میں نہیں 9 کو 28 کر دیا. انہوں نے اس کے لیے 50-60 سال کا سفر کیا ہے، کمیٹیاں بنائی ہیں، کمیشنز بنائے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دی ہے. تو اس لیے یہ والا صوبے بننے چاہیے، آج ہی بننے چاہیے. پہلے وہ بننے چاہیے جن کے اوپر عوام نے فیصلہ کر لیا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، جو صوبوں کے خواہش مند ہیں بنانے کے، اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ صوبے پاکستان کے مفاد میں ہیں، تو انہیں جن کا فیصلہ ہو چکا ہے انہیں ایک دن میں بنانا چاہیے. ان کے آنے والے نتائج جو ہیں، وہاں ہونے والی ترقی جو ہے، وہ جوتیاں ماریں گے ان لوگوں کو جو آئندہ دوسرے صوبوں کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کتنا بڑا فائدہ عوام کو پہنچے گا نئے صوبے کے نتیجے میں. یہ جو کہتے ہیں جی ہم کنگ کانگ آ گئے، ہم نہیں بننے دیں گے، اور یار تم کنگ کانگ ووٹ اپنا لے نہیں سکتے ہو، جیت اپنا سکتے نہیں ہو، عوام کو لوٹ کے تم نے عوام کے اوپر اپنی حکمرانی بنائی ہوئی ہے، تم کیسے روکو گے؟ لیکن اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ جب تک پوری اسٹیٹ کی مشینری جو ہے وہ کسی پازیٹیو چیز کے لیے تھنکنگ کر رہی ہو، تو پھر بہت سی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اگر انہیں سیاسی طریقے پہ کیا جائے. آج اگر آپ سیاسی وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ دورانی صاحب نئے صوبوں کی منشور کے تحت الیکشن لڑیں اور باقی پارٹیاں بھی لڑیں جو نئے صوبے چاہتے ہیں، پتہ چل جائے گا. میں کہتا ہوں کل آ جائیں بہاولپور میں. میں تو دیکھیں جس ایریا میں نے کام کیا ہوا ہے، میں کل جنوبی پنجاب اور بہاولپور کا میں چیلنج کرتا ہوں، پیپلز پارٹی کو چیلنج کرتا ہوں، میں پی ایم ایل این کو، کہ میں وہاں صوبے کے حق میں الیکشن لڑتا ہوں، یہ صوبے کی مخالفت میں کھڑے ہو کے دکھائیں. اگر یہ کہیں جلسہ کر سکے تو میں ان کو ہار پہناؤں گا. یہ کیا بات کرتے ہیں یار؟
آپ غریب آدمی کی جس کے پاس وسائل نہ ہو, جس نے لوٹ مار نہ کی ہو, اس بیچارے کو کمی سمجھ لو کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی, جو عوام کو لوٹ کے, عوام کا خون پی کے انہوں نے اپنی جانیں بنائی ہوں, اور وہ جو ہے وہ سب سے معزز ہے. نہیں, یہ تو آپ نے باؤنڈریز بنائی ہوئی ہے نا کہ یہ باولپور کے ہیں, یہ جنوبی پنجاب کے ہیں. اب کل باولپور کے اندر احمد پور شرقیہ والا کہے گا کہ بحریلی الگ صوبہ بناؤ, تو یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا؟ دیکھیں جی, اگر کہے گا تو خود جوتیاں بھی کھائے گا. اس کو تو بلدیاتی ادارہ مل جائے, اس کو تو ڈسٹرکٹ نہیں ملتا. وہ تو ڈسٹرکٹ کے لیے جو ہے, مطلب یہ ہے کہ پورے پنجاب کے اندر پاکستان بننے کے بعد جو ہے کوئی 50-60 ڈسٹرکٹ بنے ہیں, بھاولپور میں کوئی نیا ڈسٹرکٹ نہیں بنا. ان کی اپنی بیچاروں کی محرومیاں ہیں. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ کوئی کہے گا تو, بھائی کہے گا تو پھر اسمبلی سے ریزولوشن بھی کرا لے نا احمد پور کے لیے. ٹھیک نہیں ہوا. یہ تو دیکھیں, آپ اگر پارلیمنٹ میں جا سکتے ہو, اسمبلی سے اپنے آپ کو گریس دلوا سکتے ہو, تو پھر آپ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں. اسی کا نام جمہوریت ہے, اسی کا نام آئین ہے. جناب محمد علی دورانی صاحب, ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ.